إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم۔ حضرات محترم، یہ ایک اللہ کی فطرت اور قانون ہے کہ مسلمان کو کسی بھی حالت میں اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ آسانی کا وقت ہو یا تنگی کا، اللہ ہر حال میں اس کی مدد فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کی مدد کا طالب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا اگر کسی وقت انسان پہ مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت بھی بددل نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں۔ حمدن کثیرن، طیبن جو پاک ہے، مبارکن بابرکت ہے، علی کل حال ہر حالت میں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ نہ صرف اسے مصیبت سے ہی نہیں نکالتے بلکہ اس کے لیے اس سے بہتر نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی مسلمانوں کو جنگ احد کے اندر جب انتہائی تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اتارا علیکم تم پر غم کے بعد امنتن امن، نعاسن اس میں اونگ تھی، یغشا جس نے تمہیں ڈھانپ لیا۔ یہ اللہ کی مدد کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ جنگ بدر کے اندر بھی جب اللہ کی مدد آئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہمیں ایسے تھا جیسے ان سب کو اونگ آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے اترے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں غم کے بعد میں نے تم پہ امن اور اپنی اونگ ڈالی جس نے تمہیں ڈھانپ لیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہماری کیفیت یہ تھی کہ بار بار میرے ہاتھ سے تلوار گر رہی تھی، میں اسے پکڑتا پھر گر جاتی، یعنی اس طرح اونگ نے ہم پہ غلبہ ڈال دیا تھا۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اونچا کر کے دیکھیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میں ہر بندے کو دیکھ رہا تھا کہ اس کا سر اپنی ڈال سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ یہ اللہ کی مدد کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ بھی کبھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے اس طرح گڑ گڑاتے ہیں
کہ ایسے ہوگا جیسے اس وقت دعا کرتے کرتے آپ پہ اونگ نازل ہوگی، اور یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہوتی ہے اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اس سے پہلے انسان کو اونگ آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی بات فرما رہے ہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، ایک گروہ ایسا تھا جن پہ اونگ آ گئی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ تھا جنہیں اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ یہ منافق بھی ہو سکتے ہیں اور کمزور دل مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ پہ ایسا گمان کر رہے تھے جیسے جاہلیت کا گمان ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارا اتنا نقصان کیوں ہو گیا۔ تو پیچھے ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، اللہ بعض لوگوں کو شہادتوں سے نوازنا چاہتا تھا اور بعض لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا اور منافقین کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، ان میں کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں تھا، ہم نے تو کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑیں، اگر یہ باہر نہ نکلتے تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ قل، اے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور تکلیف بھی اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے مقدر میں لکھی۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے من میں باتیں چھپا رہے ہیں، آپ کے سامنے ظاہر نہیں، یعنی نبی کریم کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے ہاتھ میں ہمارے بس میں ہوتی تو ہم یہاں آ کے قتل نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، انہیں فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے نا تو جن کے مقدر میں اللہ نے قتل لکھ دیا ہے یہ اپنی قتل گاہوں تک ضرور پہنچتے ہیں، یہ کبھی بھی اس سے نہ بچتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ آزماتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کرتا ہے جو ان کے دلوں میں وہم پڑے ہوئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ اپنے سینوں میں وہ چھپا رہے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑی تھی۔ کیوں پھرے تھے؟ جو ایماندار پھرے تھے اس کا سبب کیا تھا؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ یہ بات بڑی سمجھنی اور غور کرنے کی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان سے جو غلطی ہوئی تھی نا، یعنی نبی کریم نے فرمایا تھا اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کیا اور کہا فتح ہو گئی ہے، اب مال غنیمت لوٹے۔ یہ جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے شیطان نے اسے بہکا دیا۔ ائمہ مفسرین کہتے ہیں جب انسان غلطیاں کرتا ہے تو اس وقت شیطان حملہ آور ہوتا ہے اس پہ۔ انسان سے کوئی بھی غلطی ہو تو شیطان پھر اسے آسانی سے بہکاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلطی ہو جائے نا تو فوراً اس کا احساس کرو اور وضو کر کے، اچھا وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ نماز 2 رکعتیں جو ہے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ اسے صاف کر دے تاکہ آئندہ گناہ سے بچ جاؤ۔ تو جب انسان غلطی کرتا ہے تو شیطان اس پہ غالب آتا ہے،
تو کہا یہ جو کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی یہاں سے گئے تھے نا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں بہکایا تھا بعض اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، 3 آیات پیچھے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یہاں بھی کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اصحاب احد میں اگر مسلمانوں میں سے بعد سے غلطی ہوئی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، آج کتنے بدبخت اور بد نصیب ہیں جو ان پہ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ سزا و جزا کا مالک تو اللہ ہے، جس اللہ نے کسی کو کسی کی غلطی پہ سزا دینی ہے یا کسی کو معاف کرنا ہے وہ تو اس کے اختیار میں ہے، تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو دنیا کے کسی انسان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اب دیکھیں ہم بعض اوقات بعض لوگ زندگی میں غلطیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ کر کے ایک اچھا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت بے شرمی کی بات ہے کہ انسان اسے یہ طعنہ دے کے 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی، اسے توفیق تو مل گئی ہے نا، مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہے، اور اسی طرح کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی سابقہ زندگی کا اس پہ طعنہ دے کہ فلاں وقت تم نے یہ کیا تھا۔ ممکن ہے اس نے کسی وقت اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لی ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور میں اگر یہ ایسی بدنصیبی کا مرتکب ہوتا ہوں کہ اس پہ طعنہ دیتا ہوں تو اللہ کی ناراضگی مجھ پہ پڑے گی۔ اس لیے کسی کی سابقہ زندگی پہ اسے طعنہ دینا یہ بالکل غلط ہے۔ ممکن ہے اس نے معافی مانگ لی، تو اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت قیامت تک کے لوگوں کے لیے بات اللہ نے ساری کھول کے بیان کر دی کہ یہ غلطی ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کوئی شخص ان کی غلطی پہ ان پہ طعنہ نہ دے، ان کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ تو یاد رکھیں بظاہر یہ واقعہ اصحاب احد کا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی ایسی نصیحتیں، ایسے سبق ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ اللہ ان نصیحتوں کو قبول کر کے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔